أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں اس کے سبق نمبر 4 حصہ میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آپ اس بہترین کلام کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس لیے بھی مبارکباد کہ ہم سورہ فاتحہ مکمل کریں گے، اور ہم نے پچھلی کلاس میں بھی یہ دیکھا تھا کہ سورہ فاتحہ اور تعوذ صرف اس الفاظ کا ترجمہ اگر ہم اچھا سیکھ پائیں تو انشاءاللہ ہم قرآن کے 9000 سے زائد، قرآن میں آنے والے 9000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ خود کر پائیں گے، which is a great achievement۔ یعنی صرف یہ 4 کلاسز 1 2 3 4 یہ 4 آورز کی کلاسز، تو مجھے یقین ہے آپ سب نے بڑی اچھی کی ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اگر ممکن ہو اس کو ضرور دہرائیں، ویڈیوز کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ صرف یہ 4 کلاسز اور قرآن میں آنے والے 9000 الفاظ کا ترجمہ، it's a prophetic deal۔ میں یہ کہتا ہوں اگر آپ دنیاوی ٹرم میں بھی دیکھیں کتنا منافع بخش بات ہے 4 اسباق کو اچھا پڑھنا، صرف 4، اور قرآن کے 9000 سے زائد قرآن میں آنے والے الفاظ، تو ہر جگہ آپ کا تعارف ہو ایسے الفاظ سیکھ جانا، تو کیسی پیاری بات ہے نا یہ۔ تو آج وہاں ہم جس جگہ دعا تھی تو وہاں قرآن پاک کی تلاوت چل رہی تھی پورا پارا، تو اتنا مزہ آ رہا تھا، توجہ سے آپ کو باتیں سمجھ آ رہی تھیں اس میں کیا چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی جب پڑھا کریں گے توجہ ہوگی اور محبت بڑھے گی اور تعلق بڑھے گا اللہ کے کلام سے۔ تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ آج کمپلیٹ کریں گے، آیہ مبارکہ 6 7 پڑھیں گے۔ گرامر میں ہماری بہنیں کہتی ہیں جی سب مذکر کے ہی پڑھائے جاتے ہیں، اسی طرف اشارے کر رہے ہیں، ہمارا ذکر ہی نہیں ہے، تو جبکہ بڑے شوق سے اور محبت سے اور زیادہ جذبے کے ساتھ یہ شامل ہوتی ہیں، تو آج ہم مؤنث بھی شامل کر لیں گے، تو مؤنث کے اشارے بھی کریں گے، اس ہاتھ سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے مؤنث۔ اور یہ دیکھیں ذرا کیسی آٹومیٹک بات ہے پریکٹس کی، مؤنث میرے منہ سے نکلا ہے تو خود بخود یہ ہاتھ اٹھ رہا ہے کہ ادھر کا اشارہ کرنا ہے۔ اور نقطۂ تعلیم بھی آج کا مزے کا کل کے نقطۂ تعلیم سے کنیکٹڈ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس 1 گھنٹے میں صرف 11 نئے الفاظ، 10 اور 1 11، جو قرآن میں 3298 بار۔ امیجن کہ 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ، آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا پروفٹ، تو اللہ نہ کرے کہ ہم محروم رہ جائیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو اس محبت اور توجہ سے پڑھیں گے۔ اور کل ہماری ایک بہن کہہ رہی تھیں کہ وہ اس کو دہراتی ہیں کہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیتی ہیں، لکھتی ہیں، سنتی ہیں۔ اور میں پھر آپ سب کو یہ بتا دوں کہ جب آپ ہوم ورک کا لنک آئے نا آپ کو، اگر اس میں کوئی چیز نہیں آ رہی کوئی بات نہیں، رک جائیے، پی ڈی ایف فائل کھولیے، ویڈیو کھولیے، سنیے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے، اس سے کانسیپٹ بھی آ جائے گا، آپ کو پریکٹس بھی اچھی ہو جائے گی، ہوم ورک میں نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ کوئز پر آپ کو یہ چانس نہیں ملے گا، جب کوئز آئے گا تو تب نہیں، اب آپ یہ کھول کر بھی چیزیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ 15,000 کی بار کو ہم نے آج عبور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ آج مکمل ہونے جا رہی ہے، تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اس کو ہم سب غور سے سنیں، اس کے الفاظ پر توجہ کریں، دیکھیں ہم نے کیا سیکھا، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو آج ہم انشاءاللہ یہ جو آخری آیات ہیں 2 ان کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اہدنا اور الصراط اور المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے، اور اب ہم ان باری باری ہر لفظ کو دیکھیں گے۔ یہ ہے اہدنا، نا، ٹھیک ہے جی، وہ ایک پیچھے نون کے اوپر زبر آیا تھا نا، تو نا ہم نے پڑھا تھا، اور اب تو آپ نے اس میں بھی پڑھ لیا ہے ضمائر کے اندر بھی، وہ جو ہم کر رہے ہیں ہوا، ہم، کا، یہ، کم، نا، ہمیں، تو اب یہ اس طرح سے انشاءاللہ۔ اور اہدی، اس کے اندر لفظ اہدی ہدایت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اہدی ہدایت دے، اہدی کیسے بنا انشاءاللہ یہ بھی اسی کورس کے اندر آپ سیکھ جائیں گے، تو آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ تو اہدنا، ہدایت دے ہمیں،
اہدنا، ہدایت دے ہمیں. تو یہ لفظ آپ نے بڑا مزے کا ہے، اہدنا، ہدایت دے ہمیں. اور ہدایت دے تو کس طرح سے ہدایت دے؟ تو ہدایہ کا لفظ بھی آپ دیکھیں اور خدن قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو ہدایت کیا کہ راستہ دکھا اور راستہ چلا. صرف ہم ہدایت دیکھ، وہ تو ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہوتے بعض اوقات. تو اے اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا دے، یعنی تو ہمیں ہدایت کے معاملے میں تیری، وہ کل ہم نے کہا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگے. ہدایت کا راستہ نظر آ جائے تو اس پر چلوانے کی، اس پر چلنے کے لیے ہمت و استقامت بھی اللہ سے مانگے. تو اللہ رب العزت ہمیں، تو یہاں ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ اہدنا، تو دے دے ہمیں ہدایت، ہدایت ہمیں دے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اہدنا، ہدایت دے ہمیں. اور یہ ہدایت ہے کیا؟ قرآن ہدایت ہے. اور قرآن خود کہتا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. اور ہدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے، جو اس کی طرف دیکھیں، جو اللہ سے مانگیں. قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے. جب اللہ یہ اتنی بڑی اناؤنسمنٹ قرآن میں کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے، تو ہم کیوں ادھر ادھر مارے مرے پھر رہے ہیں اور دوسرے ہادی ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت کہا ہے. تو آئیے اس کی طرف، اس سے جڑتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے جانتے ہیں. اور اتنی زبردست ہدایت، آپ دنیا کے کسی بہترین شخص سے بھی کوئی مشورہ لینا تو یو کانٹ ہیو دی ایشورنس کہ یہ آپ کو مشورہ، ڈاکٹر ہے تو یہ بالکل صحیح نسخہ بتا رہا ہے، اور انجینئر ہے اور آرکیٹیکٹ ہے تو آپ کا گھر بڑا بہترین بنائے گا. اس میں جھول ہو سکتا ہے، اس میں خرابی ہو سکتی ہے، وہ انسانی. یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہدایت ہے، اس سے ہدایت لی جائے. اور ہدایت ہم نے یہاں پہ کیا مانگی کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے الصراط. تو عربی کلیہ یہاں پہ الصراط پڑھا جائے گا، تو راستہ. صراط کیا ہے؟ راستہ. اور عام طور پہ لوگوں کو نا پل صراط کا سب کو پتہ ہے نا، تو وہ پل ہے، راستہ، پل کا راستہ جو ہے نا اس کو، تو وہاں سے ذہن میں رکھ لیں صراط کس کو کہیں گے ہم؟ راستے کو. تو ہمیں راستہ جو ہے نا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے راستے کی. اچھا پھر راستہ کیسا ہو؟ ٹیڑھا میڑھا ہو، گول چکر کھا رہا ہو؟ کیسا راستہ ہو؟ کس طرح کا ہو؟ غلط طرف لے کے جائے؟ تو اس کی تعریف کی گئی المستقیم. المستقیم، سیدھا راستہ. اے اللہ تو ہمیں راستہ دکھا، تو ہمیں ایسا راستہ نہ مل جائے کہیں غلط راستے پہ نہ ہم چل پڑیں، ہمیں تو سیدھا راستہ دکھانا بالکل. اور ہدایت اللہ کے فضل سے ملتی ہے تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. اچھا یہ بتائیں، مستقیم کا لفظ سے کچھ اور ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر کچھ بتائیں، آپ کچھ بتائیں کہ کیا آتا ہے. ہاں ماشاءاللہ، یہ ہماری سسٹر ہے سمرہ یعقوب، انہوں نے بڑا پیارا لفظ ہمیں دے دیا یاد کرنے کے لیے، آسانی کے لیے. انہوں نے کہا خط مستقیم ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ خط مستقیم. خط مستقیم میتھس میں پڑھتے تھے نا، میتھمیٹکس، ریاضی کے اندر، کہ خط مستقیم سیدھا خط. ہاں، وہ جو سیدھا خط ہے نا، خط مستقیم تھا. یہاں آ گیا صراط المستقیم، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. تو یہ آپ کو یاد رکھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی کہ سیدھا راستہ جو نا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے ہمیں کس کی؟ سیدھے راستے کی. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے اس سے اس لفظ کو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. تو بچپن میں خط مستقیم آپ نے بھی ڈرا کیا ہوگا، جنہوں نے اردو میڈیم میں پڑھا ہوا ہے. انگلش میں تو ظاہر ہے وہ تو چلیں اب یاد رکھ لیں، خط مستقیم ہوتا تھا سیدھا خط، سیدھی لائن جسے کہتے ہیں، اسٹریٹ لائن، اسٹریٹ لائن، خط مستقیم. تو ہم اب اس کو یاد رکھ لیں گے، صراط المستقیم، سیدھا راستہ. اور یہ لائن بھی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، اس سے بھی ذہن میں رکھیے. اب ان دونوں کے ساتھ جو الف لام لگا ہے نا، تو الف لام کا آپ نے پڑھا ہے. تو اب یہ یہاں پر جو الف لام لگا، اس سے ایک تو ہمیں الصراط اور المستقیم، یہ کیا ہیں؟
माशाल्लाह, वेरी गुड। ब्रदर दाऊद ने फौरी बता दिया ये इसम है, और ये खास इसम है कि अलिफ लाम लगा हुआ है इनके साथ, है ना। तो हमें पता है अलिफ लाम से ये मखसूस खास इसम बन जाता है, मुआरफा जैसे आप, तो खास ये इसम बन गए। तो एक खास सीधा रास्ता है, हिदायत का रास्ता, उसकी तरफ हम अल्लाह से हिदायत मांग रहे हैं। तो अब सीधे रास्ते की जो हिदायत हमने मांगी और अल्लाह से कहा कि इस पर चलने की तौफीक दे, तो कुछ हिस्सा तो हमें मिल चुका कि अल्लाह का ने हम, ये हिदायत का पहला कदम है, और ये अल्लाह के फजल से हमें बिन मांगे मिल गया था कि अल्लाह ने हमें। अब यहाँ पर ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए ना। हमने कोर्स के शुरू में कहा था कि हम मुसलमान बाय चांस की जगह मुसलमान बाय चॉइस बनना चाहते हैं। तो अब अल्लाह अल्लाह से हम दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह कोई काम करें जिंदगी का, नमाज पढ़ें और नमाज के बाद और कोई काम कर रहे हो, घर में हो, ऑफिस में हो, इस क्लास में बैठे हो या किसी और क्लास में, दोस्तों से बातें भी करें तो हिदायत की हो, अच्छी बातें बाजार में। और शैतान जब वसवसे जहन में डाले तो तू हिदायत देना, या अल्लाह उसके वसवसों में ना फंस जाऊं, कहीं देखूं तो गलत नजर ना डालूं, तो अल्लाह ताला तू हिदायत दे। गोया हर वक्त ये जिंदगी का मामला ऐसा है कि हर लम्हा हमें हिदायत की जरूरत होती है। सो अल्लाह से हिदायत मांगती रहने चाहिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब हिदायत जो है ये कहाँ से मिलती है? तो अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि कुरान क्या है, हुदल लिन्नास। तो कुरान पहला मंबा माखिज कुरान, कुरान को समझ कर पढ़िए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपकी हदीस, आपकी कई हुई बातें, आपका तरीका, आपकी ज़िंदगी। लिहाजा हमें ये दोनों चीज़ें समझने की ज़रूरत है, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और उनका उसवा हसना। तो वहाँ से हमें हिदायत मिलेगी। और अब हर नमाज में कुरान पढ़ा भी जाता है, तो अल्लाह ने तो कहा था कि नमाज पढ़ेंगे, सुनेंगे, इन पर असर करेगा, इन्हें समझ आएगी, इन्हें हिदायत मिलेगी। अब मसला ये, हमें तो कुरान ही नहीं आता, समझ नहीं आती, बस हम तो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और पता है नहीं क्या पढ़ते जा रहे हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में एक इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है, जिस पे ब्रदर इजाज़ आज बात कर रहे थे, अपने दिल से, ज़ाहिर है वो अपने दिल की बात आपके सामने रख रहे थे। तो कोशिश कीजिए कि इमरजेंसी खुद पर नाफिज कीजिए कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये काम है। ज़रा सी कोई इमरजेंसी, आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के उस तरफ चल पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी इमरजेंसी ये है कि हमें कुरान समझ आए। देखें कितनी बड़ी महरूमी हो, आपने ज़िंदगी में इतना पढ़ा, आप ये बने वो बने, किताबों के अंबार उठाए आपने, और जिस किताब को सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, और जो ज़िंदगी के हर मामले पर हमें हिदायत देती है, उससे हम नाबलद रहे, उसे समझा ही नहीं, उसके रट्टे लगाए और उस पर गौर ही नहीं किया। तो इसलिए इमरजेंसी हम नाफिज करें कि नहीं, अब इंशाअल्लाह कुरान पढ़ने का सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और कभी भी ये जो आजकल एक सिलसिला चल पड़ा है कि हर बात में शक, कुरान में शक, पूरा तबका है फैलाता है, तो इंशाल्लाह हम इससे बचेंगे और अल्लाह से हिदायत की दुआ करते रहेंगे। और ये एक अच्छी आदत के तौर पर हम अपना लेंगे कि इंशाल्लाह हर काम में अल्लाह से हिदायत तलब की जाए, सही रास्ता मालूम करने की कोशिश की जाए, और फिर अल्लाह से दुआ मांगी जाए कि अल्लाह तुम हमें सीधे रास्ते पर, हिदायत के रास्ते पर रखना। तो इस आया मुबारक को पढ़ लीजिए, इहदिना, हमें दे हिदायत, सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। किसकी? सीधे रास्ते की। सिरात रास्ता और मुस्तकीम सीधा। ठीक हो गया। और अलिफ लाम ने इसको मखसूस कर दिया। तो अब आपस में पढ़िए, इतना ऊंचा बोलिए कि आपके कानों में आवाज पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमने लफ्ज पढ़ा है, और अगली स्लाइड पर उसी से शुरू हो रहा है, सिरात, सिरात लजीना। अच्छा, अब यहाँ सिरात का लफ्ज आया ना, देखिए अब यहाँ कुछ भी ना लगाओ, ना ना अलिफ लाम हो, ना दो जबर, ना दो जेर, ना दो पेश। हमें अब चूंकि पहले ही पता चल चुका है ये है इसम, तो बस सिरात जो है वो रास्ता और ये इसम है। तो ये ऐसे भी कुछ चीजें हम याद रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।
تو صراط الذین انعمت علیہم، صراط ابھی ہم نے پڑھا ہے، ہم نے پڑھا تھا صراط المستقیم، راستہ سیدھا، تو یہاں وہی آ گیا راستہ۔ اب وہ جو سیدھا راستہ تھا نا اس کو اور ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اچھا سیدھا راستہ کہتے کس کو ہے، تو وہ کہتے ہیں اس راستے کو الذین۔ اب الذین کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ ورڈ، اس لیے میں ذرا اس پر تھوڑا سا آپ کو 1 منٹ لگائیں گے۔ یہ جمع ہے الذی کا، الذی ہے نا، تو بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں الذین کا لفظ 1000 بار، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا یہاں کارنر میں کر کے آپ ایک اشارہ بھی کر سکتے ہیں الذین، تو ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، الذین الذین الذین، ان لوگوں کا وہ لوگ جو، الذی کی جمع ہے یہ، اور 1000 سے زائد بار آیا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں قرآن میں کہیں رینڈم کھولنے کی اس کو، اور دیکھتے ہیں کہ یہ الذین کا لفظ ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو یہ دیکھیں ابھی رینڈملی میں نے قرآن پاک کھولا آپ کے سامنے، سبحان الذی 15واں پارہ ہے، سورہ کہف چل رہی ہے، اس کی آیہ مبارکہ ہے یہ 21، اور اس کے درمیان میں آ رہا ہے قال الذین غلبوا، تو الذین کا یہ لفظ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ سو مطلب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا، کہ آپ نے جیسے ہی قرآن کھولا اور یہ الفاظ الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ وہاں نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا۔ میں نے اگلا اس پہ صفحہ پلٹا تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، تو الذین کا لفظ پھر آگے آ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یوں دیکھیے آپ ایک ہی صفحے پر 2 بار، اور تو الذین کا لفظ قرآن میں 1000 سے زائد بار، تو اس کے پکا انشاءاللہ یاد رکھیں گے الذین، اور مثال یہاں سے رکھ لیں صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو الذین ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، ٹھیک ہو گیا۔ اب کون لوگ؟ وہ جو انعمتا، انعمتا، یہ انعمتا، انعام کیا تو نے، تا یہ انتا کی طرح تا، انعمتا انعام کیا تو نے، تو اس میں اس لفظ کو اگر آپ دیکھیں نا، اس کے اندر انعام، الف نون عین میم، تو یہ عربی میں نعم، نون عین میم، نعمت، ٹھیک ہے، انعام نعمت، اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کیا بن جائے گا انعمتا، انعام کیا تو نے، تو کیا کیا صراط الذین، اے اللہ راستہ ہمیں دکھا ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم، یہ جو ہم ہے نا یہ وہی ہے جو کل آپ نے پڑھا ہے، ہوا ہم والا، اب یہ جڑ کر آیا ہے، یہ جڑ کر آیا ہے، اور یہ کیسے بنا یہ دیکھیں ایسے، یہ تھا علا، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم یہ ہم والا۔ اچھا آپ کہیں گے آپ یہ ہم کیسے بن گیا؟ کل ہی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم اس کو ہم دونوں صورتوں میں پڑھیں گے، اور یہاں یا کی وجہ سے بھی جو علا کا یا ہے، بہرحال اس کی وجہ سے بھی زیر ہم آ گیا، مطلب وہی ہے ان لوگوں کا، ان کا، ان سب کا، تو علیہم ان پر، علا کی وجہ سے پر بن گیا، تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، یعنی جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ ہے اللہ۔ اب راستے کی تفصیل بتائی جا رہی ہے، تو انعام جو ہے نا کن لوگوں پر ہوا؟ اب ظاہر ہے ہم کہیں گے اچھا یہ تفصیل تو بتائی، تو انعام ہوا کن پر ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، 4، ذرا اسی طرح کریں میرے ساتھ 4 لوگ، اور یہ یاد رکھ لینا ہم نے، سب سے پہلا طبقہ اللہ رب العزت کا اور تمام کائنات اور مخلوقات سے افضل ترین انبیاء جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور پھر صدیقین جن پر اللہ کا انعام ہے، اور پھر شہداء جن پر اللہ کا انعام ہے، اور پھر صالحین جن پر اللہ کا انعام ہے۔ 4 طرح کے لوگ، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ تو نبی تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن جو ان کا طریقہ تھا، جیسے انہوں نے کام کیے، ان کو ہم معلوم کرتے ہیں، ان کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس دعا کی سمجھ آئے کہ اچھا یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کو اپنانے سے اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگزامپل، 4 خاص کام آپ نے کیے،
اور اللہ کی نعمت کثیرہ جو ہے اس کے حقدار ٹھہرے، دل کے اعمال ٹھیک کیے، ایمان اور خلوص نیت اور اللہ سے محبت اور صرف اللہ کا ڈر اور ہر معاملے میں اللہ پر توکل، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا کہ یہ اللہ ہی اس کو کر سکتا ہے۔ پھر دوسرے کام کیا تھے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھے معاملات، تو معاشرے کے سارے معاملات۔ پھر یہیں پر نہیں رکے، پھر دعوت دینا، ساری زندگی اسلام کی دعوت دی، تو اچھے کام کی، نیکی کی دعوت، دین کی دعوت دینا۔ اور پھر تزکیہ نفس کیا گیا، باقی لوگوں کے عقیدے، اعمال، اخلاق درست کیے، معاشرے میں سے غلط چیزوں کو نکالا گیا، اچھی چیزوں کو رائج کیا گیا، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ اور پھر یہ صرف ایک فرد کے لیے نہیں، خاندان، معاشرہ، ہر جگہ، اور اسی طرح کی ایک ریاست کا قیام۔ تو ایک فرد سے لے کے ریاست کے قیام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے انعامات کے حقدار ٹھہرے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر انعام پانے کے لیے ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، اپنانا، نیکی کے کام کرنا اور برائی سے رکنا اور روکنا۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم ایک اچھی بات یہ سیکھی کہ صراط الذین انعمت، جن لوگوں پر انعام کیا جائے، کیوں نہ ہم بھی ان کی طرح کام کریں۔ ابھی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، ان کے طریقے پر چلیں، تو اچھی عادت سیکھیے یہاں سے، ہمیشہ اچھے لوگوں کو، ان سے متاثر ہوں، اچھے لوگوں کو، دین والے لوگوں سے، ان کے طریقے پر چلیے، ان کے بارے میں پڑھیے، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کیجیے کہ ہاں یہ اچھا کام کر رہا ہے، مجھے ایسا کام کرنا ہے۔ یہ عام آج کل دنیاوی عجیب سے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی سپورٹس والے کو، کسی نے کسی کو، کسی نے کس کو۔ تو آپ نے دیکھنا تو یہ ہے کہ آخرت میں آپ کی بہتری کس پر ہے، اور ان کے عمل کی طرح عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اس لیے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے، علیہم ان پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو اس آیہ کو پڑھ لیجئے۔ تو ہم نے اس سے 11ویں عادت بھی سیکھ لی ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اتنا اونچا ضرور پڑھیے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، اب اس کا اگلا ٹکڑا غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو غیر کا مطلب دو معنی ہوتے ہیں۔ یہاں جو معنی استعمال ہوا ہے غیر کا وہ ہے نہیں، نہیں یا نہ، اور غیر کا ایک معنی ہوتا ہے اس کے علاوہ، یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسی کورس میں آگے چل کے۔ تو یہاں پر غیر نہ یا نہیں کے معنی میں 147 ٹائم آیا قرآن میں غیر المغضوبی، نہ کہ ان کا راستہ، نہ کہ، اب پہلے تو کہا گیا نا کہ راستہ دکھا دے، اور ہمیں کن کا راستہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اچھا ان کا تو دکھا دے، اور کس سے؟ کن کا؟ نہ غیر المغضوبی، ان کا نہیں جن پر مغضوب ہوا، غضب کیا گیا۔ اب اس لفظ کو اگر یاد رکھنا ہے نا تو آپ یاد رکھیں مظلوم۔ کس کو یاد رکھیں؟ مظلوم۔ مظلوم کون ہے جس پر، بتائیں مظلوم کون ہوتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ظالم اور مظلوم میں کیا فرق ہے جی؟ ہاں، مظلوم وہ ہوتا ہے جس پر ظلم کیا جائے، جس پر ظلم کیا جائے۔ تو مغضوب اسی وزن پر آپ کو یاد رکھنے کی آسانی کے لیے، تو مغضوب جس پر غضب کیا گیا، جس پر کیا کیا گیا؟ غضب کیا گیا۔ تو جن پر ہے اللہ تیرا غضب ہوا نا، ان کا راستہ نہیں۔ علیہم اسی طرح ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اب کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، غضب کیا گیا ان پر، علیہم ان پر۔ ٹھیک ہے جی؟ تو غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب کیا گیا ان کا راستہ نہیں، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا جو ولا الضالین، گمراہ ہوئے۔ کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے۔ نہ تو غضب کیے گاؤں کا راستہ، اور نہ گمراہ اور بھٹک جانے والوں کا راستہ۔ اب اس کو دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ۔ ولا، اور نہ، ٹھیک ہے جی؟
پیچھے ہم نے دیکھا تھا کیا آیا تھا, غیر نہیں, اور اس کے علاوہ اس معنی میں مغضوب جس پر غضب کیا گیا, اور علیہم اسی طرح ٹکرے اس کے, اور یہاں پر وا اور لا اور نہ. لا کا مطلب ہوتا ہے نہ, یہ بھی ہوتا ہے نہ, ٹھیک ہو گیا. پیچھے غیر کا مطلب بھی ہم نے نہ پڑھا, یہاں لا کا مطلب بھی نہ. تو لا اور نہ کس کا, ضالین. یہ کہاں سے نکلا, یہ نکلا ہے دال سے, گمراہ ہونے والا. اور اردو میں لفظ ہے ضلالت. ضلالت, ضلالت ہوتی ہے نا کہ ضلالت ہو رہی ہے, ذلت ہو رہی ہے, اس سینس میں. یہاں سے اس کو یاد رکھ لیجئے کہ گمراہ ہونے والا. یہ دال سے کیسے بنا ہے بلا, دو پیش ہوتی تو دالون بنتا. یہ دالن دالین سے, دالن سے دالین, جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہو گیا. تو آئیے جس کو دیکھ لیتے ہیں. اب مغضوب, اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا. وہ کون لوگ تھے, یہ ذرا تعریف دیکھیں. مغضوب ایسے لوگ تھے جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اچھی چیز کیا ہے, بری چیز کیا ہے, لیکن عمل نہیں کرنا. پتا ہے, سارا علم ہے. اب یہ, اور اللہ کا ان پر غضب ہوا. اللہ نے اس بات پر کہا, اب اللہ کسی سے ناراض ہو جائے, عام دنیا میں ہم سے ماں باپ ناراض ہو جائیں, آفس میں باس ناراض ہو جائے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے نا. جس سے سب کا باس, حاکموں کا حاکم ناراض ہو جائے تو اس کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہوگی, اور دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. اس لیے جانتے بھی ہوں اور عمل نہ کریں, یہ آپ نے یاد رکھنا. عمل نہیں کرتے تھے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم بھی کہ ہم چاہتے ہیں کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں, ان کی طرح بات کرنے, کپڑے پہننے, چلنے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب یہ سیٹ کریں تو کوئی مغضوب کے پیچھے تو نہیں آپ چل رہے, جن پر غضب کیا گیا, جن کی اپنی لائن ٹھیک نہیں ہے. ہاں, تو چلتے ہوئے یہ ضرور دیکھ لیجئے گا اپنے آئیڈیلز بناتے ہوئے کہ جس کو میں آئیڈیل بنا رہا ہوں کیا وہ قرآن و سنت پر چلتا ہے یا کسی اور چیز پر. اور دعالین, اچھا یہ جو دوسری کیٹیگری ہے, یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے مغضوب کا اور دعالین کا. پہلی کیٹیگری تو وہ ہے جو جانتے ہیں پر عمل نہیں کرنا, اور دعالین کون ہے, جانتے نہیں, انہیں نہیں پتا, اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ چھوڑے جی بس ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں میرا طریقہ ٹھیک ہے. کوئی ہے نہیں زندگی میں, پرواہ نہیں ہے دنیا میں کیوں آئے تھے, زندگی کا مقصد کیا ہے, بس وقت گزرنا چاہیے, بس جو جہاں سے آئے پکڑ لو, بس میں ہی میں ہوں. تو نہ صحیح علم حاصل کرنے کی کوئی فکر, اور نہ اس کے لیے وقت نکالا. قرآن ہے, ہوگا جی بس ٹھیک ہے. تو نہیں, اللہ رب العزت نے اس زندگی میں بھیجا ہے, اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. زندگی کے سب معاملات میں, سب اچھے معاملات میں بھرپور طریقے سے اپنے خاندان سے محبت کیجیے, بھرپور طریقے سے جی رہیے, اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے, اور بھرپور طریقے سے علم حاصل کیجیے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے. اور دعالین کی طرح نہیں کہ نہیں پتہ کوئی بات نہیں, جانو ہی نہ. آج کل ایک وہ بن گیا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں بس جتنا کم علم ہے اتنا بہتر ہے. تو ایسا نہیں کریں. قرآن ہمارے پاس ہے, ہمارے گھروں میں, ہر مسلمان کے گھر میں. میں تو آج تک کوئی مسلمان ایسا گھر نہیں دیکھا گئے ہو قرآن مانگے قرآن نہ ملے. تو لیکن دوسری طرف ذرا پوچھیں کتنے لوگوں کو اس کے معنی آتے ہیں, کبھی اس طرف ہم نے توجہ ہی نہیں کیا, وقت ہی نہیں دیا. تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے, ایمرجنسی کی بات ہے. میں اور آپ سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا آسان کر دے, اور اللہ نے اس کو آسان کیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, یہ آسان ہے, اس کے لیے پلان بنائیے, وقت نکالیے. جتنا وقت آپ نے اسکولوں, کالجوں اور چیزوں پر دیا ہے, آپ تھوڑا سا وقت قرآن کو دیجئے. میں کہتا ہوں اس کا 10% دیجئے انشاءاللہ, تو آپ اس کتاب کو جانیں گے, اللہ کے کلام کو سمجھیں گے, اور اس کے فوائد سے مستفید ہوں گے. تو آئیے ہم اللہ سے صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. صحیح بات پتہ ہو تو الحمدللہ, نہ پتہ ہو تو اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے. اور یہاں سے یہ جو برے نمونے تھے نا, مغضوب اور دعالین, پہلے ہم نے کہا جن پر انعام ہوا تو ہمیں اچھی عادت اپنائیں, ہم بھی ان کی طرح بننے کی کوشش کریں. اور جو مغضوب اور دعالین ہوئے
تو مجھے ذرا فوری جواب دیں آپ سب، کیا آپ ویسا بننا چاہتے ہیں؟ ہاں، جن پر اللہ کا غضب ہو اور جو راہوں سے بھٹک جائیں، تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بننا چاہتا. لہٰذا ایسے نمونوں سے دور بھاگیں اور اللہ ہمیں ان کی پیروی سے بچائے. اللہ ہمیں صرف اور صرف اچھے لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ 9 جو ہے نا، یہ ہمیشہ اب ہمارے ذہنوں میں ہمیں یاد کروائے گا کہ بروں سے دور بھاگیں اور اچھوں کے قریب جانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ جو گمراہ ہوئے. سو اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے. الحمدللہ. تو سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہوئی. سورہ فاتحہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی. آدھی میری ہے، اللہ کہتا ہے، آدھی میرے بندے کی ہے. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. اور ذرا اس پہ غور کیجئے گا، ذرا اور نماز میں پڑھتے ہوئے ذرا اس پر خیال کیجئے گا. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی. اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، تعریف کی میرے بندے نے. اور آپ کے منہ سے نکلتا ہے الرحمن الرحیم. اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اللہ فرما رہا ہوتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اور آپ کے منہ سے نکلا مالک یوم الدین. اللہ رب العزت فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ خاص بات ہے. اور آپ باقی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا. آپ نے ہدایت مانگی تھی، انعام والوں کا راستہ مانگا تھا، تو اللہ کہتا ہے ہاں اسے ضرور ملے گا انشاءاللہ. تو جب آپ اس تصور کے ساتھ اور ان آیات کو جانتے ہوئے کہ آپ کیا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، اس کی وسعتوں کا اندازہ کرتے ہوئے، تو پھر انشاءاللہ، اور آپ یہ اپنے تصور میں لائیں کہ آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور اللہ رب العزت نے کائنات کا وہ مالک وہ کہہ رہا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں، تو ہمیں یقین ہے اللہ کے نبی نے چونکہ یہ فرمایا حمدنی عبدی، آپ کے الفاظ کا آپ کو جواب دیا گیا. تو اپنے مقام کا بھی اندازہ کیجئے، اپنی اہمیت کو جانیے اور اللہ کو شکر ادا کیجئے کہ اللہ تو کتنا کریم ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کے منہ سے نکلا الحمدللہ رب العالمین اور جواب آیا حمدنی عبدی. اللہ نے کہا میرے بندے نے، آپ کو اونرشپ ملی اور اللہ نے کہا کہ اس نے میری ثنا کی. تو اس سے ہمیں زیادہ کیا چاہیے کہ اللہ کے ہاں آپ کا ذکر ہوا. تو الحمدللہ یہ یاد رکھیے، اللہ نے آپ کو چنا ہے یہ چیزیں سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے. اس انتخاب کو کبھی مت بھولیے، اس سے دوری مت اختیار کیجیے. پکی نیت اور ارادہ کر لیں انشاءاللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم اس قرآن سیکھنے کے سلسلے کو جب شروع ہو گیا ہے یہ تا عمر جاری رہے گا. تو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں ربی زدنی علما. اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ آپ کو میں کہتا رہتا ہوں یہ سب چیزیں کہ تو ایک تھوڑا سا کہ آپ نے سیکھا تھا نا کہ ہر انداز کے لیے آپ کے دماغ کا ایک حصہ استعمال کریں، تو آپ اس پورا تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کا ایک اپنا انداز بھی ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کی آرٹیفیشل دوسرا انداز ہے. اگر آپ کو کوئی اپنے طریقے سے چیز یاد رہتی ہے تو یہ جو میں آپ کو بعض کا ٹپس دیتا ہوں تو یہ ہمیں لرنرز نے بتائی، کسی نے بتایا میں ایسے کرتا ہوں، میں نے ایسے سیکھا ہے، میں یوں کرتی ہوں. تو آپ بھی دیکھیے آپ کا یونیک سٹائل کیا ہے، آپ کس طرح بہتر سیکھتے ہیں، آپ کو کیسے چیزیں یاد رہتی ہیں. آپ لکھ کر، آپ کمرے میں لکھ کے لگا دیتے ہیں، آپ نے بورڈ رکھا ہوا ہے اسے مارکر سے لکھ لیتے ہیں، آپ پیپر پر نوٹ کرتے ہیں، آپ دوبارہ سنتے ہیں، آپ میسج کرتے ہیں خود کو، آپ دوسروں کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. تو اپنا جو یونیک انداز ہے نا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سیکھتے جائیے، انشاءاللہ آپ بہترین سیکھیں گے. جزاک اللہ برادر عبدالحی for reminding me of the time انشاءاللہ. جی یہاں پر ہمارا ٹھیک ہے، آج ہم سوالات نہیں لے پائیں گے میں نہیں بردر. لیتا، میں نہیں لیتا. یہ ہماری سسٹر آپ نے بتا دیا اس کا جواب، تو میرا خیال ہے دیٹس فائن. اس سوال کا جواب آپ بتا چکی ہیں. جب آپ چیٹ باکس میں جواب دے دیں تو اچھا، ہمارے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے.
اور ہم سبق کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو آپ سانس ضرور لے لیں اور مجھے بھی صرف ایک جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قرآن دوست احباب، آپ کو پتہ ہے کہ سبق کے دوسرے حصے میں ہم مزے کے اشارے کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. تو الحمدللہ آج بھی نیا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم ذرا ادھر والا ہاتھ بھی جو ہے نا، دائیں ہاتھ سے ہم نے مذکر کی بہت باتیں کی، آج ذرا بائیں ہاتھ سے مؤنث کی باتیں، مؤنث کی جمع بنانا، ان کانسیپٹس کو سیکھیں گے انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے. تو آپ کو یاد ہے ہم کہتے ہیں سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. ٹھیک ہے جی. تو ہم اپنی ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ ٹیبل آپ سب کا بہت اچھا ہے، اس کی پریکٹس رکھیں. یہ بیس ٹیبل جو نا، ہوا، وہ ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں. اچھا، جب کبھی بھی کوئی بھی ٹیبل دہرا رہا ہوں، میں کروا رہا ہوں، کوئی پارٹیسپینٹ کروا رہا ہے، کوئی ایکٹیویٹی کروا رہا ہے، آپ ساتھ ساتھ شروع ہو جائیں، ہاتھ لائیں. انتم، آپ سب، نحن، ہم سب. تو انشاءاللہ یہ پریکٹس اتنی ہو جائے کہ رٹے کے بغیر آپ کو پکا یاد ہو جائے. اور الفاظ کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ اسم ہوتے ہیں، یا وہ فعل ہوتے ہیں، یا وہ حرف ہوتے ہیں. تو اسم ہم نے پڑھا ابھی تک، اور اس کی تعریف کیا کی، یا کسی کا نام ہوتا ہے یا کوئی صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور نشانیاں بھی وہی پہلے ہم نے پڑھی تھیں، الف لام، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر. جمع بنانے کے لیے واو نون، یا نون اور الف تے. تو آج الف تے کا استعمال بھی آپ سیکھ جائیں گے کہاں لگتی ہے. اچھا، یہ اسم آپ کو یاد ہے نا، کلاس میں ہم نے دیکھے تھے، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، المسلم، المؤمن، الصالح، الکافر، المشرک، المنافق. ٹھیک ہے. یہاں پڑھ سکتے ہیں مسلمن، مؤمن، صالحن، کافرن، مشرکن، منافقن. مطلب ان سب طریقوں سے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا یہ والا طریقہ، یہ دیکھیں بار بار چیزیں دہرائی بھی جا رہی ہیں انشاءاللہ، کہ آپ کو یاد آ جائے، کنفرم ہو جائے، پکا ہو جائے. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے سیکھنے کا، مختلف طریقوں سے آپ اس کو دہرائیں، مختلف ذریعوں سے، کہ وہ یہاں پر پکا ہو جائے پھر ہمیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے. ہم نے سیکھا تھا جمع سالم کیسے بنتی ہے. پورا مسلم اور آیا اور واو نون لگا تو مسلمون، پورا مسلم یا نون لگا مسلمین، پورے کا پورا لفظ جمع سالم. اس لیے اس کو سالم پورا ہے نا. جیسے سالم بکرا، لوگ سالم مرغا کھا جاتے ہیں، سالم بکرا کھا جاتے ہیں. تو شاید اس مثال سے آپ کو آسانی ہو یاد رکھنے میں. جمع سالم کیا ہے، جس میں پورا لفظ جو حقیقی لفظ تھا وہ پورا آ گیا اور واو نون یا نون کا اضافہ ہوا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کل ایک بڑی مزے کی چیز سیکھی، جس کی آج بردر اجاز آپ سب کو پریکٹس کروا رہے تھے، اور وہ کیا تھی، ہو. اب یہ ضمائر پوزیسو کیس میں آ گئے، اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، اور نا ہمارا. تو ہم نے کہا اہدنا، یاد ہے نا، آج ہم نے پڑھا بھی ہے، اہدنا، ہدایت دے ہمیں، نا ہمارا، ہمارے لیے. تو اس کے لیے یہ بھی ٹیبل ہم نے کر لیا. تو پھر ہم نے اس کو جوڑا تھا کس کے ساتھ، اسم کے ساتھ، ربہ، ربہم، ربہ. اب یہ خود ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. ربہ ہو اس کا تھا، تو ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب. یہ جمع ہو گئی، ہاتھ کے اشارے سے سمجھ آ گیا. ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، اور ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے جی. ربنا. اب دیکھیں یہ ٹیبل اگر آپ کو ہاتھوں کی اچھا سا یاد ہو گیا، 950 ٹائمز ان قرآن ہے نا، مزے کی چیز.
اور دعائیں بہت سی دعاؤں میں ربنا ربی تو آتا ہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور فوری پتہ چلا کرے گا اچھا ربی میرا رب، میرا اپنا رب، ذاتی رب، ربنا ہم سب کا رب، تو ایک محبت کے جذبات بھی پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ تو باتیں ہم الحمدللہ سیکھ چکے پہلے۔ آج کے سبق میں ہم کیا کریں گے، مذکر سے مؤنث اور پھر مؤنث کی جمع، بہت آسان ہے، ویری ایزی، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے تو یہ ایک انگلی کا اشارہ میں نے اس طرف کیا تھا، سیدھا ہاتھ آپ سب کو یاد ہے کس کے لیے، الٹا ہاتھ کس کے لیے بولیں، بتائیں مجھے، الٹا ہاتھ جی فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے، فیمینن جینڈر کے لیے، گڈ ہو گیا۔ اور اب چونکہ میں ایک انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں تو ایک انگلی سے کر رہا ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں سنگولر کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ ہاں جی بالکل صحیح، ماشاءاللہ لوگوں نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ اچھا یہ تو ہیا کا لفظ، ہیا وہ تھا ہوا، یہاں ہیا ہوا، وہ ایک مرد تھا نا، وہ ایک مرد غائب، اور یہاں ہو گیا ہیا، وہ ایک عورت مؤنث، بیسیکلی وہ ایک عورت یا مؤنث غائب، ہیا، ہیا کو اب ہم یاد رکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ الٹے ہاتھ سے ایک انگلی کا اشارہ ہیا، جب بھی میں کہوں ہیا آپ سمجھ جائیں کہ اچھا مؤنث کا اشارہ اس طرف کیا گیا، وہ ایک عورت مؤنث واحد ہیا کے لیے آ گیا۔ اچھا اب مذکر سے مؤنث کیسے بنتی ہے، یہاں تھا مسلمن، دو پیش لگے ہوئے تھے، تو مسلمہ، مسلمتن گول تا اور دو پیش مسلمتن، آپ کو یاد ہے نا اسم کی نشانی گول تا بھی ہے، ہاں ایک نشانی، لیکن ہمیشہ نہیں، بازو کا ہم اس کو تو گولتا آپ نے یاد رکھنی، گولتا مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، اسم تو ہمیشہ مؤنث کے لیے زیادہ تر گولتا، ابھی یہی ذہن میں رکھ لیں کہ اچھا گولتا یہ تو مؤنث ہے، جہاں کہیں یہ بدلے گا رول ہم آپ کو ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے۔ مسلمہ مؤنث ہو گئی، مومن سے وہی مومن پورے کا پورا گولتا لگی، مؤمنہ، یہ مؤمنہ تن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مؤمنہ عربی قائد کے حساب سے گولتا پر جب سائلنٹ کرے رک جائیں، آخری حرکت گرائیں تو وہ ہا میں بدل جاتی ہے، صالح سے صالحہ، کافر کافرہ، مشرک سے مشرکہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ اگر مذکر تھا تو ظاہر ہے ہم کیا کہتے، ہم کہتے ہوا مسلم، ہم کیا کہتے ہوا مسلم۔ اب اگر مؤنث کا ذکر کرنا تو کیسے کریں گے، ہیا مسلمہ، کیا کہیں گے، ہیا مسلمہ۔ تو یہ جو ہے نا ہمارا ٹیبل، کون کروائے گا آپ میں سے بتائیں، جی سسٹر فائزہ ندیم ہے، جی سسٹر کروائیے آپ کے ٹیبل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہوا مسلمن ہیا مسلماتن، ہوا مؤمنون ہیا مؤمناتن، ہوا صالحن ہیا صالحاتن، ہوا صابرن ہیا صابراتن، ہوا شاکرن ہیا شاکراتن۔ ماشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک پڑھا انہوں نے، اور آسانی کے لیے آپ ہوا مسلم ہیا مسلمہ یوں بھی پڑھ سکتے، دونوں طریقے بالکل ٹھیک ہیں، جیسے آسانی لگے اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر لیجئے۔ تو آئیے اب یہ تو تھا نا جیسے ہوا تھا اور یہ تھا ہیا، اور ہم نے پوزیسو کیس بھی پڑھا ہے، ہوا کا کیا ہے ہو، ہوا کا کیا ہے ہو، تو ہیا کا پوزیسو کیس ہے ہا، کیا ہے ہا، یعنی ہو تھا نا اس کا، تو ہم چونکہ ادھر سے کرتے تھے تو آپ کو پتہ یہ اس کا کون ہے، کسی مرد کا، کسی ایک مرد کا، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کا پوزیسو کیس، تو ہیا سے بنا ہے ہا، تو ہا کیا ہوگا، اس عورت کا، اس مؤنث کیا، مؤنث کا پوزیسو کیس، ٹھیک ہو گیا۔ تو آسانی کے لیے، یاد رکھنے کے لیے عام فہم مثال، سب سے آسان مثال، اور پچھلے کورسز میں بعض لوگ کہتے تھے جی کہ آج کے بعد سے تو ہمیں پکا یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اچھا ہم عام طور پہ بولتے ہیں، ہم سب جب بھی ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عنہ،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو ہم یہ ہا، یہ دیکھیں یہ ہے ہا، ہیا سے ہا، اللہ راضی ہوا اس کے ساتھ، اس ایک عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور ابو بکر، حضرت ابو بکر کون ہے؟ رضی اللہ عنہ، اللہ جس کے ساتھ راضی ہو، وہ ایک مرد تھا نا، عنہ، اس کے ساتھ، اس سے، ٹھیک ہو گیا. یہاں سے اس مثال سے کبھی بھی نہیں بھولے گا آپ کو انشاءاللہ. ہو اور ہا کا فرق، ہو ہا، ہو اس کا یا اس عورت کا، مونس کے لیے، ہا انہا. تو ہوا سے ہو بنا تھا، ہیا سے ہا بن گیا پوزیسو کیس. ٹھیک ہے، یہ بات آسان سی مثال ہے. یہ دو چھوٹے سے کانسیپٹ ہیں جو آج کی کلاس میں ہے. یہ چونکہ بہت ہی عام استعمال ہے، آپ کسی بھی صحابی صحابیہ کا نام لیتے ہیں، ایک تو آج سے یہ کلیئرٹی انشاءاللہ ہو جانی چاہیے، آپ کو یہ کنفیوژن نہیں ہوا کرے گی کہ اچھا ہم کیوں کہتے ہیں یہ انہو یا انہا، یہ فرق. اگر آپ زیادہ کا نام لیں، بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا، آپ نے کہا حضرت ابو بکر و حضرت و عمر و علی و عثمان رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہوا ان سب سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان سب کے ساتھ. تو یہ اسی انہو سے عنہم بن جاتا ہے، ہو سے ہم، ان سب کے ساتھ. تو ہو سے ہا، ٹھیک ہے، مونس کے ساتھ. تو آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہوگا، مزہ آ رہا ہوگا. یہ کانسیپٹس عام بولتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں تھی، اب الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے. تو دیکھیں اسی طرح ہم نے کہا تھا نا ربو ہو، اس کا رب، ربو ہم، یہ سارا ٹیبل کیا تھا. تو جیسے آپ نے ربو ہو بنایا، آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں ربو ہا. یہ کس کا رب ہے؟ ربو ہا مؤنث کا، عورت کا رب. دینو ہا مؤنث کا، عورت کا دین. کتابو ہا مؤنث کی، عورت کی کتاب، ہے نا. تو آپ اب دیکھیں کتنا آپ کو کلیئرٹی یہاں سے ہوگی کہ اچھا یہاں مذکر کی تھی، یہاں مؤنث کا ہا استعمال ہو رہا ہے، ہا، اور یہاں ہے ہو. ٹھیک ہے، کوئی بھی صحابی کا نام لیا تو آپ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اور صحابیہ کا نام لیا تو آپ نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. امہات المومنین کا نام لیا تو آپ نے یہ کہا. تو اس طرح سے آپ کو یہ انشاءاللہ ڈفرینسیشن میں آسانی ہوا کرے گی. تو آئیے یہ ٹیبل، تاکہ اور ذرا ہماری پریکٹس تھوڑی سی اچھی کر لینا، تو پھر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. تو کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر سمرا نے کروایا، بردر خلیل ہے، محمد خلیل، ان سے کرواتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. اچھا اب آپ ہی مجھے یہ بتائیں، اسمہ کا آپ کے خیال میں کیا مطلب ہے؟ اچھا اسم کا معنی آپ کو یاد ہے؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا بسم میں، بی اسم، اسم نام کو کہتے ہیں، اسماء اس کی جمع تھی. تو ہو کا بھی آپ کو پتا ہے، تو اب بتائیں کیا بن جائے گا؟ اسم ہو، عورت کا نام، عورت کا نام. نہیں، اسم ہو لگا ہے، ہو اور اسم اشارہ. اور مرد کا نام. ہاں ماشاء اللہ، ویری گڈ. دیکھیں انگلی کا اشارہ بھی دیکھیں نا، آپ خود بھی انگلی کا اشارہ کریں، آپ کی انگلی بھی آپ کو بتائے یہ اس مرد کا نام، یہ وہ مرد ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو اس کا نام ہے لیکن اس میں شامل ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس مرد کی بات ہو رہی ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے. اور اسمہا یہ کیا ہوگا بتائیں؟ عورت کا نام. ہاں ماشاء اللہ. اب یہ ہے عورت کا نام. تو جتنے ہا والے سیگے ہیں یہ مؤنث کے لیے، عورت کے لیے. ٹھیک ہے، تو جی ٹھیک ہے. سسٹر سائمہ عبد الوحید، آپ بھی ہمیں ایک دفعہ یہ پریکٹس. ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. آپ مجھے رسولہ کا بتائیں کیا معنی ہوگا؟ اس مرد کا رسول. اور رسولہ
اس عورت کا رسول. ویری گڈ. سو یہ آج کی ہم نے مونس میں ترقی کی اور ہم آگے چلے. تو آئیے اس میں ہم عربی بول چال میں کیسے کہیں گے. جیسے ہم نے کہا تھا نا من ربو ہو، تو جواب میں کیا آیا تھا؟ ربو ہو اللہ، من ربو ہو. اور من ربو کا، اس میں آپ نے کہا تھا ربی اللہ. اب ہم یہاں سے پوچھیں گے من ربو ہا. اب دیکھتے ہیں آپ میں سے کون جواب دیتا ہے. یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے. یہاں مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کیسا سیکھ رہے ہیں، اپنا بھی پتہ چلے گا کہ ہم صحیح پڑھا رہے ہیں کہ نہیں. تو ہم سسٹر عائشہ نے کیا ہاتھ کھڑا کیا، اور سسٹر عائشہ پہلے ٹرائی کر کے بتائیں کیا آئے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویری گڈ. سسٹر نصرت آپ بتائیں. سسٹر نصرت کو انمیوٹ کیا گیا، انمیوٹ کر لیں اپنے فون کے اوپر سے، یہ جس ڈیوائس پر ہیں آپ. اچھا جی، وہ نہیں کر پا رہی. محمد نعیم ہے، ان کو انمیوٹ کیا گیا. آپ فرمائیے کہاں گئے نعیم صاحب. اچھا، انفینکس نوٹ 7 چلے آپ بتائیے. رب آواز کٹ گئی. اچھا چلیں. اینی ویز اس زیادہ عورت تر نے، کا رب کون ہے؟ ہاں لیکن جواب کیا دیں گی؟ جواب بتائیے نا، اس کا جواب کیا دیں گی آپ؟ سر کس کا میں بھی جواب؟ بتاؤں. من ربوہا، یہ سوال ہے. ہاں، من اس ربوہا، عورت کا رب کون ہے؟ اس تو عورت کا جواب رب کیا ہوگا؟ کون ہے؟ اللہ. عربی میں جواب دینا نا، یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ. ترجمہ یہ اللہ ربها. ویری گڈ. یہ بات زبردست. اللہ آپ ربها. ربوہا اللہ یا اللہ ربوہا، تو ماشاءاللہ دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو یہ بات میں چاہ رہا تھا کہ ہم سب سمجھ جائیں. اب اس طرف ہم نے کہا تو اسی طرح اس کا جواب بھی ربو اللہ. اب جوڑ کے اگر پڑھیں، میں آسانی کے لیے توڑ کر پڑھتا ہوں، آپ کو آسانی ہو. ربو ہے اللہ، تب بھی ٹھیک ہے. اللہ ربو ہے، تب بھی ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہیں ما دینوہا، کل ہم نے پڑھا تھا ما دینوہو، یاد ہے نا آپ کو؟ تو جواب کیا آیا تھا؟ دینوہو اسلام، یا دینوہ الاسلام جوڑ دیں تو اب دینوہا آیا ہے تو جواب کیا دیں گے؟ دینوہ الاسلام یا دینوہا الاسلام. ٹھیک ہو گیا. ما کتابوہا، تو کیا جواب دیں گے؟ کتابوہ القرآن. اگر میں کہتا ما کتابوہ تو کتابوہ القرآن. یہاں ہو گیا کتابوہ القرآن. من رسولہا، تو رسولہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سو ما اسمہا، اب ہم اس سے کہہ رہے ہیں ما اسمہا، تو اب جو بھی اس کا نام ہے وہ بھی کہا جا سکتا ہے. اسمہا خدیجہ، اسمہا فاطمہ، اسمہا زینب. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تو ہو گیا تھا ہمارا بول چال. اور ایک اور دیکھیں جمع مؤنث کیسے بنتی ہے. بہت آسان. مسلمہ کی جو گول تا ہے نا، گول تا، اگر ہم اس کو ہٹائیں اور الف تا لگائیں تو بس جمع بن گئی. اور اسم کی نشانیوں میں آپ نے پڑھا ہوا الف تا بھی اسم کی ایک نشانی ہے. تو یہ دیکھیں، یعنی اسم تھا مسلمہ، اس کی جمع بھی اسم ہی رہے گی نا، الف تا لگنے سے وہ بن جاتی ہے. ویری ایزی. مومنہ سے مومنات، صالحہ سے صالحات. آخری گولتا ہٹائی اور اس کی جگہ الف تا ہم نے لگائی اور کچھ بھی نہیں کیا. اور وہ کیا ہوا؟ یہ جو گولتا ہے نا، اس کو ہٹا کر یہاں ہم نے الف تا کا اضافہ کر دیا، تو یہ بن گئی جمع. دیٹس اٹ. یہ جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے، مؤنث کی جمع. اور اب اس کا ٹیبل کون کروانا چاہتا ہے؟ کروائیے. سسٹر ماہناز سے کروا لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مسلمۃن مسلماتن، مؤمنۃن مؤمناتن، صالحۃن صالحاتن، کافرۃن کافراتن، مشرکۃن مشرکاتن. ویری گڈ، ماشاء اللہ سسٹر. تو یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے جی مؤنث کی
جمع بنانے کا. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں کلیہ صرف فرق یہ پڑتا ہے 2 پیش ہیں تو اسی طرح مسلماتن، اور 2 زبر 2 زیر ہیں تو مسلماتن. جیسے ہم نے مذکر میں جب بنایا تھا تو جمع میں کیا ہوتا تھا؟ مسلم من سے واو نون، اور مسلمن مسلمن سے یا نون. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر مسلماتن سے ہے تو تا پر 2 پیش، اور تن یا تن سے ہے تو مسلماتن، جمع بناتے ہوئے وہ اس میں شفٹ ہو جاتا ہے. تو چھوٹا سا ایک چیلنج میں نے رکھا ہوا ہے آپ کے لیے، آپ دیکھتے ہیں کر پاتے ہیں. تو پھر آپ نے کرنا یوں ہے، پہلے آپ نے سوچنا اور پھر اپنے ہاتھ سے آپ نے یعنی کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے سامنے یہ پہلے والا آ رہا ہے ربہم. اب اس کا اشارہ کیجیے اپنے ہاتھ سے، اشارہ، اور آپ منہ سے بول بھی سکتے ہیں. تو مجھے آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے نا آپ اشارہ کر لیجئے، پھر اس کے بعد میں کروں گا تو آپ نے چیک کرنا ٹھیک کیا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. ربہم یہ کس طرف ہوا؟ جمع، اور یہاں ربہم. ٹھیک ہے. اور معنی بھی آپ جان گئے ہوں گے، ربہم ان سب کا رب. چلیں اگلا لفظ دیکھیے اور کیجئے، اس کا اشارہ کیجئے، اس کا کیجئے دینکم. کس طرف کریں گے؟ کس طرف کریں گے؟ آپ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں مجھے کس طرف کو اشارہ کریں گے آپ. اس کا اشارہ کیا جائے گا. آپ سب کر لیں تو پھر میں کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا اشارہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. سامنے اگر کریں گے تو کس طرح؟ یہ جمع کا دینکم، دینکم آپ سب کا دین، دینکم آپ سب کا دین. ٹھیک ہو گیا جی، دینکم. اچھا چلیں اب اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے عربک میں کیا کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کا اشارہ کرنا ہے. یہ اردو میں لکھا ہوا ہے ہماری کتاب. کیسے اشارہ کریں گے؟ اور اس کی عربی کیا ہوگی؟ ہماری کتاب. اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو بڑا زبردست کام ہو جائے گا. ہماری ہے یہ لفظ، میری کتاب نہیں ہے، ہماری کتاب. ماشاءاللہ. اشارہ کدھر کریں گے؟ ویری گڈ. کتابنا، زبردست ہو گیا، ہماری ہم سب کی کتاب. تو اگلا کیجئے ان سب کا دین. اشارہ بھی کیجئے، عربی بھی کرنے کی کوشش کیجئے. ان سب کا دین. جی ان سب کا دین. تو ان سب کا نا دینہم. ویری گڈ. اس طرح آپ کریں گے. ماشاءاللہ آپ سب کر بھی رہے ہیں. سو دیٹس اے ریئل پوائنٹ آف اچیومنٹ. اگر آپ نے یہ کر لیا ہے اور آپ یہ کر پائے ہیں ماشاءاللہ. میرا جو نہیں کر پائے پریشان نہیں ہو، 4 کلاسز میں اتنی ماسٹری، ظاہر ہے آپ ایک نئی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس میں پریشانی والی بالکل بات نہیں. انشاءاللہ ہم سب یہ سیکھیں گے. یہ سب چیزیں اس طرح آگے بڑھتے رہیں گے شوق سے، محبت سے. آج کا نقطہ تعلیم کر لیتے ہیں. کل ہم نے کہا تھا کہ یہ برین کام کیسے کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکائیے. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بجلیاں چمکائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا، معنی جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا، اور جلدی یاد آئے گا. تو یہ ٹی پی آئی کا فائدہ ہے. اب فیل کا معنی کسی کو یاد نہیں؟ بھول گیا. کل ہم نے پڑھا تھا فیل. کون بتائے گا؟ ہاں جی، ہاتھی پکا ہو گیا ہمارے ذہنوں میں. ایلیفنٹ. ویری گڈ. فیل. تو فیلنگ آئی اب آپ کو کہ کیسے ہم انشاءاللہ اس طرح سیکھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے. اسی طرح ٹی پی آئی جو ہے یہ اس کی کامیابی میں، تو آپ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے، تصور میں لائیے، پورے احساس کے ساتھ انٹریکٹ کیجئے لوگوں کے ساتھ، محبت سے مل جل کر. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اور بہت بہتر سیکھنے کی ہمیں توفیق دے گا. آج ہم نے 15,000 سے زائد الفاظ قرآن میں آنے والے سیکھ لیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.